میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو با ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ با ساتھ، اسم نام۔ آپ میرے ساتھ ریوائز کریں، تھوڑا سا آپ بھی چلیں۔ اسم نام، اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، ساتھ با کا ترجمہ ہو گیا، اور اسم نام اور اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ الحمد میں دو لفظ ہیں، ایک ال اور دوسرا حمد۔ ال کا ترجمہ ہے تمام، سب، آل کے معنوں میں آتا ہے۔ حمد تعریف، الحمد تمام تعریفیں، للہ دو حرف ہیں، دو لفظ ہیں، ایک لی اور دوسرا اللہ۔ لی اس کا ترجمہ ہے لیے، واسطے۔ یہ اس وقت جب کسی اسم یعنی ناؤن کے شروع میں آئے، جیسے للہ اللہ کے لیے۔ مثلا کسی کا نام ہو عثمان تو کہنا ہو عثمان کے لیے، لی عثمان۔ کہنا ہو جمیل کے لیے، للجمیل۔ مکہ کے لیے، لمکہ۔ اگر یہ فعل کے شروع میں آئے، ورب کے شروع میں آئے، تو اس کا ترجمہ مختلف ہوتا ہے۔ وہاں ضروری نہیں لیے ترجمہ کریں، وہاں بعض اوقات اس کا ترجمہ چاہیے کے بھی کرتے ہیں، بعض اوقات تاکہ بھی کرتے ہیں۔ للہ اللہ کے لیے ہیں، رب پالنے والا۔ العالمین اس میں تین لفظ ہیں، ایک ال، دوسرا عالم، اور تیسرا آخر میں یا نون۔ ال تمام، عالم جہان، اور این جہانوں، یعنی یا نون یہ جمع کے لیے آتا ہے، جیسے مسلم ایک مسلمان، اور مسلمین تمام مسلمان، سب مسلمان۔ تو عالم جہان، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم کہتے ہیں علم والے کو، اور عالم کا مطلب جہان، دنیا۔ عالمین تمام جہانوں، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تمام کس لفظ کا ترجمہ ہوا؟ ال کا۔ عالم جہان، اور این اس کی جمع جہانوں۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ مالک مالک، مالک جو کسی چیز کی ملکیت رکھے اسے مالک کہتے ہیں۔ مالک یوم دن، یوم دن کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ الدین جزا، بدلہ۔ ایک تو دین ہوتا ہے جو دین شریعت جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا دین بدلے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جزا اور بدلہ۔ یوم الدین بدلے کے دن کا۔ ایاک، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے ایا اور دوسرا ہے کاف۔ ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف، اور کاف آتا ہے تو، تیرا، تیری، تجھے، یہ ضمیر ہے جس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ تو ایا صرف، کا تیری۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں تیری ہی، یعنی حصر کے معنی دیتا ہے ایا، کہ اس کے سوا نہیں، بس اسی کی۔ ایا صرف، کا تیری، نعبدو، نون کا ترجمہ ہے ہم۔ نون جمع متکلم کی علامت ہے،
یعنی متکلم جو بات کرنے والا ہوتا ہے، اور جمع یعنی پلورل جمع کی نشانی ہے۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ مضارع پر آتا ہے نون۔ شروع میں جب آئے تو فعل جو مضارع ہوتا ہے، ایک فعل کی خاص ٹائپ ہے، ایک ہوتا ہے ماضی جو پاسٹ گزشتہ زمانہ کے بارے میں بتائے، ایک ہوتا ہے مضارع جو حال یا آئندہ یعنی پریزنٹ یا فیوچر کے بارے میں بتائے، اس کو مضارع کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہم کس لفظ کا ترجمہ ہوا؟ نون کا۔ و اور واو اور کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی واو قسم کے لیے بھی آتا ہے، جیسے والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، جی، جیسے واللیل، وہاں بھی واو قسم کے لیے ہے، لیکن یہاں پر واو حرف عطف ہے۔ اور ایاک، ایا صرف، کا تجھ سے، نستعین یہاں بھی نون جمع کے لیے ہے، ہم، استعین مدد مانگتے ہیں۔ استعین استعانت سے نکلا ہے، استعانت عون، اس کا اصل جو لفظ ہے وہ عون ہے، عون معاونت، عون مدد، اس سے یہ ایک خاص باب بنایا گیا، استعانت مدد چاہنا، مدد مانگنا۔ نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، تو نستعین نون کا ترجمہ ہوا ہم، اور استعین مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں۔ اہدی یہ ہدایت سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت عطا کر، یہ امر کا لفظ ہے، آرڈر۔ ایک ہوتا ہے پریزنٹ، یہ پاسٹ اور پریزنٹ فیوچر، اور ایک ہوتا ہے آرڈر، جیسے دے، کھا، پی۔ اہدی ہدایت دے، تو یہ امر ہے۔ اہدی دکھا، نا ہم کو، یہاں نون الف آیا ہے نا، اور نعبدو میں صرف نون تھا۔ دونوں کا مطلب ہم ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جو فعل کے شروع میں نون آیا تھا نعبدو، اس کی جو حالت تھی وہ فاعل والی تھی، سبجیکٹیو، یعنی کام کرنے والا۔ اور جو نون الف نا جو فعل کے بعد آیا ہے نا، وہ آبجیکٹیو حالت ہے، ہم کو، مفعول کی حالت ہے۔ اہدی دکھا، نا ہم کو، الصراط رستہ۔ ال کا ترجمہ یہاں الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ال جب کسی اسم پر لائیں تو وہ اس کو خاص کر دیتا ہے، جیسے انسان، کوئی انسان، الانسان خاص انسان، جیسے رسول کوئی سے رسول، الرسول خاص رسول۔ تو اسی طرح الصراط خاص رستہ، لیکن خاص الگ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ کا رستہ ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کا یہ رستہ ہے۔ الصراط رستہ، المستقیم سیدھا، اس میں بھی ال کا ترجمہ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ مستقیم استقامت سے نکلا ہے، استقامت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، استقامت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ استقامت نصیب فرما، یعنی بالکل سیدھا رکھ ہمیں۔ تو مستقیم سیدھا، صراط مستقیم بالکل سیدھا رستہ، صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا جو، الذین جمع ہے الذی کی، الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، جیسے انگلش میں اس کا لفظ ہے وچ، جو، دیٹ بھی بعض اوقات جو کے معنوں میں آتا ہے۔ تو الذی وہ جو، اس کی جمع ہے الذین۔ عام طور پر جو جمع کی علامت ہوتی ہے وہ اینا یا اونا ہوتی ہے۔ دیکھیے الذین، تو این جو آخر میں ہے یہ جمع کے لیے ہے، الذی ایک اور الذین جمع کے لیے۔
جیسے اوپر بھی آیا عالم ایک جہان، عالمین تمام جہان، سب جہان۔ الذین ان لوگوں کا جو جنہوں انعمت انعام کیا تو نے، یہ بھی ایک علامت ہے، تا کا مطلب ہے تو، تا کا مطلب تو، کب؟ اس وقت جب کسی ورب کے آخر میں آئے، فعل کے آخر میں آئے، جیسے خلق پیدا کیا، خلقتا کیا ترجمہ کریں گے؟ تو نے پیدا کیا۔ جیسے عبد عبادت کی، عبدتا عبادت کی تو نے۔ یہ جیسے نصرہ، نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، نصرتا مدد کی تو نے۔ اسی طرح انعام انعام کیا، انعمتا انعام کیا تو نے۔ اور اگر تا کے اوپر پیش ہوتا تو کا ترجمہ ہے میں، تا کے اوپر پیش ہو عربی میں تو اس کا ترجمہ ہے میں، یعنی اگر تا زبر تا ہو تو اس کا ترجمہ ہے تو، اور اگر تا پیش تو ہو تو اس کا ترجمہ ہے میں، یعنی تا تو پشتو میں بھی تا تو کے لیے آتا ہے، ہاں میرا خیال کہتے ہیں تا تو کو کہتے ہیں، عربی اور پشتو مل گئے، تا تو اور تو میں۔ اگر تا پر زبر ہو، تا زبر تا، تو اس کا ترجمہ کریں گے تو، اور اگر تا پر پیش ہو، تا پیش تو آگے آئے گا، تا پیش تو، اس کا ترجمہ کریں گے میں نے۔ اگر ہوتا انعام تو اس کا کیا ترجمہ کرتے؟ انعام کیا میں نے، انعمتا انعام کیا تو نے۔ علیہم دو لفظ ہیں، ایک ہے علا اور دوسرا ہے ہم۔ علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، جیسے کہنا ہو کہ زمین پر، علی الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں، آسمان کو سما کہتے ہیں، کہنا ہو آسمان پر، علی السما، کہنا ہو عرش پر، علی العرش، تو علا کا ترجمہ ہوتا ہے پر۔ علیہم ان پر، ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب، جمع مذکر، یہ بھی عربی زبان میں فرق ہے کہ عورت کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح جمع، مرد اگر جمع ہیں ان کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے، وہ سب ان، اور اگر عورت کے لیے ہو تو ہن استعمال ہوتا ہے۔ علیہم ان پر، ان کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ ہم، اور پر علا۔ غیر، غیر غیر کے معنوں میں، غیر سوائے، علاوہ، اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں نہ کہ۔ المغضوب، مغضوب غضب سے نکلا ہے، غضب غصے کو کہتے ہیں، اور مغضوب مفعول یعنی آبجیکٹو حالت ہے اس کی، جس پر غضب کیا گیا، مغضوب جس پر غصہ کیا گیا۔ المغضوب غضب کیا گیا، علیہم علا پر، ہم ان، تو علیہم ان پر یعنی جن پر، و اور لا نہ، لام کے آگے الف لگا ہو نا، لا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ اگر خالی لام ہو، خالی لام ہو، آگے الف نہ ہو، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے یقیناً۔ الضالین، ضالن کی جمع ہے، ضال ضلالت سے نکلا ہے، ضلال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، پٹکنا،
ہدایت کے مقابلے میں ہے ضلالت. ہدایت رستہ پانا اور ضلالت رستہ بھٹکنا. تو ضال اس میں فاعل کا صیغہ ہے، سبجیکٹو، گمراہ ہونے والے، اور اس کے آخر میں بھی یا نون جمع کی علامت ہے. ضال ایک گمراہ اور ضالین سب گمراہ. جی جمع ہو گئے. اچھا جی، اب با محاورہ ترجمہ. الحمد، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں. جملہ جوڑنے کے لیے ہیں، ہے، ہو، ہوں. اس کے لیے کوئی الگ سے عربی میں الفاظ نہیں ہوتے، یہ جملے میں خود بخود مفہوم ادا کرنے میں آ جاتے ہیں. رب، جو پالنے والا ہے. العالمین، تمام جہانوں کا. الرحمن، بڑا مہربان. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالکی، مالک ہے. یوم الدین، بدلے کے دن کا. یہ کے، کا، کی، یہ بھی خود بخود ربط میں مفہوم میں الفاظ آ جاتے ہیں، ان کے لیے الگ سے کوئی الفاظ لانے کی ضرورت نہیں. ایاک، صرف تیری. صرف کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ایا. اور تیری کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کا. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ و. اور ایاک، صرف تجھ سے. نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. ہم کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ نون کا. اہدی، دکھا. نا، ہم کو. الصراط، رستہ. المستقیم، سیدھا. صراط، رستہ. الذین، ان لوگوں کا جو. انعمت، انعام کیا تو نے. علیہم، ان پر. ان کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم کا. اور علا کا ترجمہ پر. غیر، نہ کہ. المغضوب، غضب کیا گیا. علیہم، ان پر. و، اور. لا، الضالین، گمراہوں کا. اور نہ گمراہوں کا. اب میں لفظ پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجئے گا. آپ ترجمہ کریں گے صرف. تمام. حمد، لیے یہ واسطے. للہ، رب. تمام. جو لفظ میں بولوں آپ صرف اسی کا ترجمہ کریں تاکہ پتہ چلے اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے. عالمین، جہانوں کا. الرحمن، بڑا مہربان. الرحیم، مالک. یوم الدین، بدلہ. صرف. کا، تیری. نعبد،
ہم عبادت کرتے ہیں، و ایا صرف کا تجھ سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدی دکھا، نا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت انعام کیا تو نے، علیہم غیری المغضوبی غضب کیا گیا یا غضب نازل کیا گیا، علیہم ان پر، و اور لا نہ، الضالین گمراہوں کا۔ بالکل اس کا مفہوم تھوڑا سا بیان کریں گے آپ، اس کا کیا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین؟ یہ اللہ تمام جہانوں کا عالم ہے، یہ ایک عالم میں ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کتنے عالم ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ ان سب کا رب ہے۔ جتنے عالم ہیں تمام جہان اللہ تعالیٰ ان سب کا پالنے والا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ان کو روزی پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بتا کے اس کی تعریف کی گئی ہے الحمدللہ، کہ جب وہی رب ہے تو تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ دنیا میں جس چیز کے اندر بھی خوبی نظر آتی ہے تو وہ خوبی اصل میں کس کی خوبی ہے؟ بڑی خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے جی، کیا بات ہے جی، بڑا زبردست مستری ہے جی، مستری کو یہ خوبی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ یہ بڑی حسین صورت اور بڑی خوبصورت شکل ہے جی، بڑا خوبصورت پھول اور اس کی بڑی خوبصورت خوشبو ہے جی، یہ شکل اور یہ خوشبو کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ اس لیے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا تعارف کرواتے ہوئے، جب تعارف کرواتے ہیں نا تو پہلے کہتے ہیں میرا نام فلاں ہے، مثلا میرا نام محمود ہے، میں فلاں جگہ کلاس لیتا ہوں، فلاں فلاں کورسز کیے ہوئے ہیں، رہائش فلاں جگہ ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے خود۔ اللہ نے کہا ہے میرا نام اللہ ہے، للہ، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، الرحمن بڑا ہی مہربان ہوں، الرحیم بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک بھی ہوں۔ ذرا سوچئے ان میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نام اپنا ذکر کیا ہے اور 4 صفات بتائی ہیں، رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین۔ پہلا تو آ گیا نا رب العالمین، کہ اللہ ہی پالنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، یعنی جو تو پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے، تو تجھے بھی وہ پال رہا ہے، تیرا رب بھی وہی ہے۔ اور آگے جو کہا رحمان رحیم، یہ اللہ کی رحمت کو بتا رہا ہے کہ اللہ کا رحم ہے سب کائنات اور جہانوں پر، اللہ کا پالنا اور اللہ کی ربوبیت بھی اللہ کے رحم کی وجہ سے صفات ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دے دینا وقتی طور پر، یہ احسان ہوتا ہے، یہ ربوبیت نہیں ہوتی۔ ربوبیت وہ ہوتی ہے شروع سے لے کر آخر تک، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، زندگی سے لے کر موت تک، جس چیز کی ضرورت ہو، جتنی چاہیے وہ اسے مہیا کرنا، وہ رب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا میں وہ رب ہوں کہ جو رحمان و رحیم بھی ہوں۔ اس کا فرق سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ بعض دفعہ ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو چچا کی تربیت میں بندہ چلا جاتا ہے، بچہ چلا جاتا ہے، یا اسی طرح بعض اوقات اپنے کسی اور رشتہ دار کی تربیت میں چلا جاتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں وہ غلط نہیں نا جڑی ماں باپ تھی۔ ماں باپ کی پرورش میں رحم شامل ہوتا ہے، رحم، ہمدردی، اور جو
دوسرے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی تربیت میں ویسا رحم نہیں ہوتا جیسے ماں باپ کا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا میں وہ رب ہوں جو ہر ایک سے بڑھ کر رحمان و رحیم ہوں. رحمان بھی رحیم. اور ساتھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تصور بھی دیا ہے، مالک یوم الدین. ہاں، الٹے کام نہیں کرنے، صرف رحمان رحیم کوئی نہیں سوچنا. اللہ رحمان رحیم ہے لیکن الٹا کام کیا تو پکڑے گا بھی. مالک یوم الدین یعنی ایک معتدل تصور، درمیانہ تصور. سبحان اللہ. پہلے زمانے میں جو اللہ کے بارے میں سوچا کرتے تھے فلسفی، وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے بٹھا دیتے تھے کہ بالکل معطل ہو گیا ہے اور بس آگے سارے کام فطرت اور نیچر کر رہی ہے اور قدرت کر رہی ہے اور چیزیں خود بخود پیدا ہو رہی ہیں. اور بعض ایسے تھے کہ جو انسان کو بالکل مجبور ثابت کرتے ہیں. کئی طرح کے تصور. جو فارسی تھے انہوں نے دو خدا مان رکھے تھے، ایک یزدان، ایک اہرمن. یزدان جو خیر کا خالق اور اہرمن جو شر کا خالق. اس طرح عجیب عجیب تصورات تھے. یہ بعض آج کل بھی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے پیدا کر دیتا ہے، اگوں اختیارات اگے دے دیتے نے، آگے جو ہے نا وہ تقسیم کرنا، طا کرنا، سارا کچھ وہ آگے ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کی اب اللہ کے آگے، اور یہ خود ہی اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تصور خود دیا ہے. میں کون ہوں؟ میں اللہ رب ہوں، رحمان الرحیم ہوں اور بدلے کے دن کا مالک ہوں. صحیح تصور اللہ کا. یہ تو اللہ نے اپنا تعارف بتایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا میرے سے کیا تعلق ہونا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں بندے کے تعلق کا بتایا ہے کہ انسان تجھے ایسے رب، خالق، مالک کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تجھے صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے. یوں نہیں کہا نعبدو کا. نعبدو کا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نہیں، یوں کہا ایاک نعبدو، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت. تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. عبادت کرنے کے لیے جو کام خاص ہیں، جیسے سجدہ کرنا، جیسے طواف کرنا، یہ بھی عبادت ہے. جیسے رکوع کرنا یا جیسے قربانی کرنا، یعنی جتنے عبادت کے کام ہیں وہ صرف کس کی ذات کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اب اللہ کا تعارف بھی ہو گیا، بندے کے تعلق کو بھی ظاہر کر دیا. اب آمدم برسارے مطلب، کیوں آئے ہو جی میرے کول، کی لینا جے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت لین آئے ہیں، خواہش کا اظہار. اہدنا الصراط المستقیم. اور ہدایت کس چیز میں؟ صراط مستقیم کی، سیدھا رستہ دکھا دے. یہ اتنی بڑی دعا ہے، اتنی عظیم دعا ہے. اگر یہ قبول ہو جائے ہمارے حق میں تو ہر کام سیدھا. ہم میں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اللہ ایک دعا قبول کریں گے، تمہاری مانگ لو، اسی سوچ سوچ کے کوئی کہے گا جن کی شادی نہیں ہوئی وہ کہیں گے میری شادی فلانی جگہ تے ہو جائے. جو ابھی گھر نہیں بنا جس کا کہے گا مینوں 2 مرلے دی کوٹھی لب جائے. یعنی چھوٹی چھوٹی حاجتیں. اور یہ سب سے عظیم دعا ہے، مستقیم، صراط مستقیم. یہ وہ رستہ ہے کہ اس رستے میں جو میرے لیے بہتر ہے وہ سب کچھ شامل ہے. اہدنا الصراط المستقیم. آگے نمونہ بھی بتایا، صراط الذین انعمت علیہم. کون سا رستہ؟ وہ رستہ جو ان لوگوں کا ہے جن پر تیرا انعام ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے کن پر انعام کیا؟ نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین. ان کا رستہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کا بھی نہیں جو گمراہ ہوئے. غضب اس پر ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتا ہے.
اور گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں اس کی تفسیر کی گئی ہے مغضوب علیہم سے یہودی مراد ہیں اور ضالین سے عیسائی مراد ہیں۔ اس پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے، جب کسی کے پاس کوئی کام کروانے جانا ہو تو پہلے جا کے یوں کہتے ہیں جی اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے ماشاءاللہ، ہم نے سنا ہے آپ کو بڑا اللہ نے برکتیں دی ہیں۔ پھر اپنا تعارف کرواتے ہیں، میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، اور وہ فلاں جو آپ کے عزیز ہیں وہ میرے یہ لگتے ہیں۔ اس کے بعد آ کے کہتے ہیں جی میں فلاں کام کے لیے آیا ہوں، میرے بیٹے کا ایڈمیشن کروا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے پر نہیں چھوڑا، پتہ نہیں بندہ صحیح تصور میرے بارے میں پیش کر سکتا ہے یا نہیں، کہا میں ہی تجھے بتاتا ہوں کہ مجھے کس طرح سے کن صفات کے ساتھ تو نے میرا تعارف کرنا ہے، مجھے پکارنا ہے، رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین۔ پھر اپنے تعلق کا اظہار ہے، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی کی نہ عبادت کرتے ہیں نہ مدد مانگتے ہیں۔ اچھا کس لیے آئے ہو؟ آمدن برسر مطلب اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے جو نبیوں والا رستہ ہے، اور ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تجوید کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، الحمد نہیں، الحمد، لام کی آواز دوبارہ نہ آئے، الحمد للہ رب العالمین، عین صحیح نکلے، عالمین، عالمین، الرحمن الرحیم، ہیم نہیں حیم، الرحیم، مالکی، مالکی ناک میں آواز نہ جائے، مالکی یوم الدین، اس کو یوم الدین نہیں کہنا، واو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے اس طرح، یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین، مجھول نہ ہو، یوم الدین نہیں، یوم الدین غلط ہے، یوم الدین، ایاک، یا پر ٹھہرنا ہے، ایاک نہیں کہنا، ایاک نعبد، نعبد وإياك نستعين اهدنا ہا ادا کرنا ہے، ہا نہیں، اور ہا کی آواز دوبارہ نہ آئے، اہدی یہ غلط ہے، اہدی یہ غلط ہے، اہدی، اہدی، ہا پر قلقلہ نہ ہو، دوبارہ آواز نہ آئے، اہدی، 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 اہدی یہ غلط ہے، اہدی نصراط صراط نہیں، صراط طل، تل نہیں، وہ تو تا ہو جائے گا، طل مستقیم، قاف موٹا قلقلے کے ساتھ ادا کریں، مستقیم، صراط الذین، الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب، غاد ادا ہوتا ہے زبان کی دائیں یا بائیں جانب، اوپر کے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگتی ہے اور پر ادا ہوتا ہے مغضوبی علیہم ولا الضالین۔ ضاد پر بھی شد ہے، لام پر بھی شد ہے۔ ضاد پر ٹھہرنا ہے اور مد بھی کرنا ہے، اور لام پر ٹھہرنا ہے۔ جس پر شد ہو وہ 2 حرف کے برابر ہوتا ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، قرآن کی مجلس اور اس کی تعلیم کے سلسلے، تعلم کے سلسلے کو قبول و منظور فرما۔ قیامت کے دن ہمارا شمار علماء میں فرما دے۔ قرآن مجید کی مجلس اور بابرکت محفل یا اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرما، ہمارے لیے باعث ہدایت بنا، باعث استقامت بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم